الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ہم نے نماز سے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ جو ایمان والے کامیاب لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں، پھر آگے ان کے صفات گنوائی ہیں۔ تو پہلی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ان کا ظاہری جسم بھی سکون کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے دل کے اندر بھی اللہ کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آگے ایک اور صفت ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب لغو کیا چیز ہے، لغویات کیا کیا ہیں، تو اس کا اس کے لیے آپ آسان الفاظ یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ کام یا ہر وہ بات یا کوئی بھی عمل ہو جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کو کچھ فائدہ اس کا نظر آتا ہے اور ملتا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ کو آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں دنیا آخرت دونوں کا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے یا آپ کے علم میں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، بلکہ اس سے آگے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے سارے کام ہم آپ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اور کامیاب ایمان والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور شمار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ذرا ایک دن کا محاسبہ کر لیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے کام ہم نے ایسے کیے، کتنے بول ہم نے ایسے بولے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ چاہے وہ موبائل کا استعمال ہو، کتنا اس کا اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے گھروں میں کتنا اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلا ضرورت۔ ہمارے بچے کتنے گیمز ایسے کھیلتے ہیں جس میں گھنٹوں ضائع کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتنی باتیں ہم دن رات میں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ غیبت کے زمرے میں آتے ہیں وہ الفاظ، یا پھر بہتان کے زمرے میں آتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہم وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ کتنے جھگڑے، اختلافات ہم لوگوں سے خواہ مخواہ کام کی جگہوں پہ، آفیسز میں، راستے میں چلتے پھرتے، یا آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ امریکہ میں کچھ کم ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اور دوسرے جو ممالک وہاں تو چلتے پھرتے سڑک پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور اس میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اسی کوئی حد نہیں ہے۔ تو لغویات سے اعراض کرنا، لغویات سے اعراض کرنا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فضول چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔
ایک اللہ والے کو کسی نے تکلیف پہنچائی، ضرب لگائی، وہ اپنے ذکر میں مصروف تھے، انہوں نے ان کو مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اپنے اس میں لگے رہے ذکر میں۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، میں نے ان کو ضرب لگائی اور انہوں نے کچھ رسپانس ہی نہیں دیا۔ کہنے لگے کہ اصل میں وہ ایک کام میں مصروف ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں اور آپ کو توجہ دیں اور آپ سے لڑیں۔ ظاہر آپ کو دیکھیں گے کس نے مارا، کیوں تکلیف پہنچائی، اب اس سے میں بدلہ لوں، اس کے لیے پلاننگ کروں، اب اس کے لیے بہت وقت چاہیے آپ کو۔ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی بہت ضروری کام پہ جا رہے ہیں اور بہت فائدے والا کام ہے، آپ نے آپ کی کسی اپائنٹمنٹ ہے، کوئی کاروباری اعتبار سے آپ کی میٹنگ ہے، بہت اہم میٹنگ ہے اور اس میں آپ کو لاکھوں ڈالر فائدہ ملنے کی امید ہے، اور آپ کی میٹنگ میں تھوڑا بہت باقی ہے، آپ جا رہے ہیں اور آپ سے راستے میں کوئی الجھ پڑتا ہے، آپ سے جھگڑتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو جواب دیں گے؟ آپ اس سے لڑیں گے؟ بلکہ آپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا یار مجھے وہ اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس میں اپنا کیوں وقت ضائع کروں گا، میرا ٹائم نکل جائے گا، مجھے پہنچنا ہے ادھر۔ تو آپ تو اس کو اگنور کر کے اپنے کام کی طرف جائیں گے، مجھے وہاں زیادہ فائدہ ملنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ایمان والا ایک سفر میں ہے، ہم ایک سفر میں ہیں، ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سے بہت کچھ وعدے کیے ہیں، ہماری میٹنگ میں ہمیں کیا ملے گا، اور ہمارے کاروبار میں ہمیں کیا ملے گا، اور دوسری چیزوں میں ہمیں کیا ملے گا جو اللہ ہمیں دے گا۔ وہ اتنا کچھ دے گا جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ہم نے جو تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ ایسا کچھ تیار کیا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے آج تک، اس طرح کی چیزوں کو کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے کتنا کچھ دیکھا ہے، کتنا کچھ سنا ہے، اور کتنے ہمارے دلوں میں خیالات آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ ہم نے جنت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ جو ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں اور ہم اس کی طرف راستے میں جا رہے ہیں۔ اب ہم سے کوئی چھوٹی باتوں پہ الجھتا ہے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہمارے پاس اس کا ٹائم کہاں ہے؟ ہم کوئی فضول گیم کھیلیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے بچے فضول گیم کھیلیں، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں، تو ان کو تو سمجھ نہیں، ہمیں تو سمجھ ہے کہ ان کو تو ایک بہت بڑے سفر پہ جانا ہے اور جا رہے ہیں، ان کو اس کی تیاری کرنی ہے، تو ان کا ٹائم اس میں کیوں ضائع ہو؟ تو اللہ والے فضول قیل و قال میں، فضول باتوں میں، فضول جھگڑوں میں، فضول چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی سخت بات بھی کہتا ہے تو ان کو بھی نرم جواب دیتے ہیں، مختصر اور نرم جواب دے دیتے ہیں۔ پیغمبروں سے بھی کہا قوموں نے کہ انا لنراک فی سفاہہ، کہ ہمیں تو آپ بالکل بیوقوف نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں۔ اب ہم جیسے مولوی سے کوئی کہے، ہم کیا کہتے ہیں تیرا باپ بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے، مجھے بیوقوف کہہ رہا ہے۔ میں نہیں کہوں گا تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے اس کا گلا پکڑے گا کہ یار مولوی صاحب کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ تو لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ قوم نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہمیں تو آپ بڑے گمراہ نظر آ رہے ہیں، لیکن لڑے جھگڑے نہیں کہ میں تو نہیں، کہ یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول رب العالمین، میں تو رب کا پیغمبر رسول ہوں۔ تو انبیاء بھی کسی سے فضول الجھتے نہیں تھے، لغویات میں نہیں پڑھتے تھے، فضول کاموں میں نہیں پڑھتے، اور ہمارے کابرین کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دلی کے جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع،
ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ظاہر بہت بڑے آدمی تھے۔ کسی نے مجمع میں سے اٹھ کے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، یعنی آپ حرام کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہنے والے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ایسی باتیں جو نہیں کہنی چاہیے، لیکن کہہ دی۔ اب اتنا بڑا آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے اور بہت سارا مجمع بیٹھے سن رہا ہے، اب وہ کیا جواب دے؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید کچھ کہہ بھی دیتا، لیکن حضرت نے کہا کہ جی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میری تو والدہ کے نکاح کے گواہ اب بھی دہلی میں موجود ہیں۔ میری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ اور غالباً تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یا کسی اور بزرگ کی بات ہے کہ کہا کہ آپ کافر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو کسی نے غلط بتایا، میں مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب تو مسلمان ہو گیا۔ تو بجائے لڑنے کے، الجھنے کے، اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لغویات میں کسی کو فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ انبیاء علیہ السلام بھی اور تمام ہمارے اکابرین صحابہ سب ان چیزوں سے بچتے تھے کہ فضول میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بڑا پیارا اصول بتا دیا ہے کہ صبر کرنا اور معاف کرنا، جس نے صبر کیا اور معاف کیا، یہ دو بہت بڑے کام ہیں، بڑے ہمت کے کام ہیں۔ صبر کیا اور معاف کیا کہ جی کوئی بات نہیں، جتنی بڑی بات ہو اور جتنا بڑا مسئلہ ہو۔ میں شاید کسی موقع بتایا بھی تھا کہ ہمارے ایک استاد محترم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ایک موقع پہ ہمیں کہنے لگے کہ ایک بات سیکھ لو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے کہا جی وہ کون سی بات؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، بس یہ سیکھ لو، کوئی بات نہیں، جتنا بڑا مسئلہ ہو کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ غصہ کریں گے کہ جی یہ کیوں ایسا کیا، تو کبھی جناب بیوی پہ غصہ، بیوی سے لڑائی، کبھی باہر آفس میں لڑائی، کبھی دوستوں سے لڑائی، کبھی کہاں، کبھی جہاں بھی، تو ہمیشہ جھگڑے اور پریشانیاں ہوں گی۔ تو ایک اصول سیکھ لو کہ بس کوئی بات نہیں، جتنا بڑا مسئلہ ہوا بس کوئی بات نہیں۔ تو یہ دو اصول بتا دیے قرآن نے کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ کوئی بات نہیں، جتنا بڑا مسئلہ ہوا کوئی بات نہیں۔ ہمارا تو اگر گھر والی سے کہیں کھانے میں نمک بھی زیادہ ہو گیا تو اس پہ بعض اوقات اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ نمک کیوں زیادہ ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں، کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑے مسئلے کو بھی اگر آپ اس طرح ٹال دیں گے کہ اس پہ میرا وقت ضائع ہوگا، اصل مسئلہ تو وہی کہ وہ لغو سے بچنا ہے مجھے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ لغو سے اعراض کرنا ہے۔ اب میں اس میں مشغول ہو جاؤں گا تو اس میں مجھے وقت لگانا پڑے گا، اور ٹائم، وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ کائنات میں سب سے اہم ترین چیز اور سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ قیمتی ہے اور دنیا کی چیزیں قیمتی ہیں، یہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم دن بھر جو محنت کر کے جو کماتے ہیں نا رات کو، وہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم نے جو پورا دن لگایا وہ ہمارا قیمتی ہے، اور اس قیمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے نا۔ اس وقت اگر آپ اسرائیل سے کہیں کہ جی میں ساری زندگی کمائی دیتا ہوں اور مجھے اب 5 منٹ کا موقع دے دیں، 5 منٹ آپ نہیں لے سکتے پوری زندگی کمائی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کچھ دے رہے ہیں اس سے کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہ زیادہ قیمتی ہے، تو گویا کہ آپ کی زندگی کے 5 منٹ زیادہ قیمتی ہیں اس آپ کی پوری زندگی کمائی سے۔ تو آپ کا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور آپ وقت جب لغو چیزوں میں لگا لیں گے، فضول چیزوں میں لگا لیں گے، تو ظاہر ہے آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا، اور ہمارے دوستوں کا، ہمارے احباب کا کتنا وقت ہے جو ضائع ہوتا ہے۔
لغویات میں. کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بات کہنے کی، ہم وہ بات کہہ دیتے ہیں. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ جب راستے پہ چلتے تھے تو دائیں بائیں فضول دیکھتے بھی نہیں تھے. بھئی جب کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو کیوں دیکھیں ادھر. وہ کسی اللہ والے کے گھر میں کوئی گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو آپ کے چھت میں تو دراڑ پڑی ہوئی ہے، یا شیطیر میں دراڑ پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے، لیکن میں نے ابھی تک چھت کو دیکھا نہیں. کہ 20 سال ہو گئے لیکن چھت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، میں نے دیکھا ہی نہیں. کوئی کسی سے ملاقات کے لیے گیا عصر کے وقت، تو انہوں نے جواب آیا کہ جی وہ سو رہے ہیں. ان کی زبان سے نکل گیا کہ جی وہ تو یہ کون سا وقت ہے سونے کا. پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، بھائی تجھے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کون سا وقت ہے سونے کا. تو اپنے آپ کو اس پہ سزا دی. بھئی یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو کیوں کہی آپ نے. میرے محترم بھائیو، آج جو ایمانی صفات ہیں، ان صفات کے مطابق ہمارے گھروں میں ہمارے اولادوں کی تربیت بھی نہیں ہو رہی. جو ہم بعد میں روتے ہیں نا کہ جی یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، وہ شروع میں ہم ان کو کنٹرول کرتے نہیں ہیں اور ان صفات کا عادی بناتے نہیں ہیں کہ بیٹا یہ ایمان والوں کی صفات یہ ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ. 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، نماز کا عادی بناؤ. اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ سختی کرو. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائے پھر بھی نہ، تو ان کو سختی کرو، ہلکی پھلکی ان کو تادیب کرو کہ بھئی نماز فرض ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. حالانکہ ان پر ابھی نماز فرض نہیں ہے، لیکن جب 7 سال کی عمر سے اور 10 سال کی عمر سے بچے کو آپ نے نماز کا عادی بنایا، اب یہ بچہ جب 15 سال 16 سال 17 18 سال کی عمر تک پہنچے گا، 7 سال سے نماز پڑھنی شروع کی ہے اور اب یہ 15 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو رہا ہے، تو 8 سال اس نے نماز پڑھی ہے بلوغت سے پہلے. تو ایک 8 سال کی عادت اس کو پڑی ہوئی ہے، تو اب 15 سال کی عمر کے بعد وہ نماز کیسے نہیں پڑھے گا. جب آپ نے شروع سے اس کو لغویات سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ بیٹا یہ لغو بات ہے، اس کو فائدہ نہیں ہے، یہ گیم آپ کھیل رہے ہیں نا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بتاؤ کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے کھیلو. اب جب شروع سے آپ نے اس کے ذہن میں یہ چیزیں بھر دیں تو وہ بالغ ہونے کے بعد بھی سوچے گا کوئی کام کرتے ہوئے کہ یار جو ابا نے یا امی نے جو مجھے سمجھایا تھا، تو یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں تو کوئی فائدہ ہے نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو میں کیوں کروں. تو شروع سے ان ایمانی صفات پر اولاد کی تربیت ہونی چاہیے. بڑے ہونے کے بعد اب ہماری اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے 18 سال 20 سال 25 سال، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچہ تو ایمان نہیں رہا ہے. پھر ہم اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ یار اب یہ نماز پڑھے، اب یہ جو ہے نا فضول چیزوں سے بچے. اب تو وہ جو درخت کچا ہو نا تو اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، ہم نے وہ ڈنڈا سے باندھ دیتے ہیں تو سیدھا اوپر چلا جاتا ہے. اگر اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، اب اس کی شاخ کو ادھر نکل گئی، کوئی ادھر جھک گئی، کوئی ادھر جھک گیا، بڑا ہو گیا، اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ سیدھا کہاں ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ جو ایمانی صفات ہیں، ان صفات کو ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں. ہم سب اس کی یعنی ہمیں ضرورت ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ حضرات کو بھی اس کی ضرورت ہے. ہم سب بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بول دیا تو سارے ہی میری زندگی میں ساری چیزیں ہیں. اللہ کرے میری زندگی میں بھی آ جائیں. آپ حضرات بھی اس کی پریکٹس کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو باتیں کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری صحیح تربیت فرما، ہمارے اولادوں کی تربیت فرما. یا اللہ ساری امت کی تربیت فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو صحیح راستے پر چلا. یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلا. یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں ہمیں نصیب فرما.
ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے، عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔